خدا کی راہ میں کچھ دینا، کچھ عطا کرنا، یہ بہت بڑی بحث ہے۔ اب اس میں خداوند عالم نے بہت سادے لفظوں میں مومنین کو اور اپنے بندوں کو یہ بتایا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، یا اگلا فقرہ ہے یضاعف، یعنی جو راہ خدا میں کچھ دیتا ہے اللہ کے حکم سے اس کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال دی ہے جیسے ایک بیج ہم جب کھیت میں بوتے ہیں گیہوں کا تو اس میں پوری بالیاں تیار ہوتی ہیں، اس بالیوں میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 7 سنابل، یعنی ایک دانے سے کتنے زیادہ وہ بالیاں تیار ہوتی ہیں، پھر اس میں کتنے دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ خدا نے اس طرح سے مثال دے کر اپنے بندوں کو اطمینان دلایا ہے، اگر راہ خدا میں کچھ انفاق کر رہے ہو تو اللہ تمہارے مال میں اسی طرح اضافہ کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مال کا انفاق ہی نہیں بلکہ خداوند عالم نے کہا نرم کلامی اور معارف بیان کرنا، یعنی نرم لب و لہجے میں کسی سے بات کر لینا، یہ بھی بہترین صدقہ اور ہدیہ ہے۔ یہ قرآن کی زبان سے آپ سنیں کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یعنی وہ صدقہ کہ جس کو آپ دینے کے بعد مختلف جگہوں پر بیان کر دے کہ جس سے اس کو اذیت ہو، اس صدقے سے بہتر ہے نرم لب و لہجے میں کسی سے بات کر لینا، نرم زبان استعمال کر کے اس کو اس کے دل کو ڈھارس پہنچا دینا، اس صدقے سے بہتر ہے کہ جو صدقہ دینے کے بعد اس کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ یا احسان جتانے والے، ایذا رسانی کرنے والے ریاکار افراد جو صدقات دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا صدقہ بالکل خراب اور برباد ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر اذیتوں میں مبتلا کر کے اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنے دیے ہوئے دوسروں کی مدد کو ختم نہ کرو، برباد مت کرو، اللہ کہتا ہے۔ پھر اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنے والوں کی مثال زرخیز باغ کی طرح ہے، جیسے خود قرآن مجید کی یہ آیات ہیں جو میں جان بوجھ کر نہیں پڑھتا کہ وقت میرا زیادہ ہو جائے گا۔ پھر اپنے کسب و زراعت میں سے کون سے مال کا صدقات دینا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، طیب جو پاک ہو، بہت اچھی لگ رہی ہو، اور اس کے ابھی اگلا پارہ جب آئے گا تو پہلی ہی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے، جس کو آپ زیادہ پسند کر رہے ہو اسی چیز کو صدقہ اور خیرات کرو۔ اضافی چیزوں کو دینا یہ قرآن کی نظر سے صدقہ نہیں ہے۔ پھر پوشیدہ طور پر انفاق کرنا زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر آپ نے صدقے دے دیے چاہے جیسے تو یہ صدقہ ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهُ تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر آپ نے دبے ہاتھوں دے دیا، آپ نے پوشیدہ طور پر دے دیا تو کہتے ہیں خیر لکم، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور یہ سبب بنے گا کہ آپ کے گناہ، آپ کی برائیاں، ہمارے لغزشیں، وہ سب اس کے طفیل ختم ہو جائیں۔ انفاق کا فائدہ اگر یہ قرآن کی آیات کے ذریعے کوئی یہ سمجھے کہ یہ جو ہم صدقات دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اس کا فائدہ خدا کو ہے، وہ بھول جائیں۔ اس کا فائدہ خود وما تنفقوا من خیر لانفسکم، یہ خدا کے لیے نہیں ہے، جو بھی آپ خیرات کر رہے ہیں یہ اپنے اپنے نفسوں کے لیے ہے۔ یہ یہاں تک ہے۔ پھر صدقہ اور سود، یعنی یہ دونوں انہی آیتوں میں ہیں۔ صدقہ و سود کہتے ہیں بظاہر صدقہ مال میں کمی کا سبب ہے، لیکن اور سود بظاہر مال میں اضافے کا سبب ہے، لیکن حقیقت میں صدقہ مال میں اضافے کا سبب ہے اور سود مال میں کمی کا سبب ہے۔ یہ فیصلہ خود ہم لوگوں کو کرنا